خیر کثیر یہ امیر ہونے کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں ذکر ہے، بڑی خاص ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نیک مال 10 دنوں میں پیارے لگتے ہیں اور کسی دنوں میں نہیں لگتے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت جتنا ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اچھا رشتہ ہمیں ملے، کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، تو سورہ کوثر کا وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ ان شانیہ کا حول ابتر، جب بھی آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے تو اس کی 3 دفعہ تکرار کرنی ہے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ کینسر جیسے لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لاسٹ سٹیج ہے، اس کو بھی اگر یہ آپ عمل کر کے دیں گے، پانی پلا دیتے ہیں، اس کو بھی اپنی جو سمٹمز ہیں اس میں افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا راز چھپا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کا عمل کرنے سے کون سے 3 جنات سبز لباس میں حاضر ہوتے ہیں؟ سورہ کوثر کے وظیفے سے رزق کے دروازے کیسے کھولے جا سکتے ہیں اور کون کون سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے؟ اسلامک ہسٹری میں ہمیں سورہ کوثر کے کون کون سے معجزات ملتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے سورہ کوثر کے ہڈن سیکریٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائے گا، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو سیکریٹس ہیں وہ بے شمار ہیں۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا یہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اور خاص طور پہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذی الحج کا بڑا خاص مہینے کی آمد ہے، صرف اور صرف 20 دن میرا خیال ہے رہ گیا، 20-25 دن، اور جو لوگ مختلف وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور وہ کسی خاص تحفے کی تلاش میں ہیں کہ ان کو کوئی ایسا تحفہ مل جائے، یقین کیجئے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نعمت ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس میں اس کی بریف ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے، اس کا مطلب کے بارے میں انشاءاللہ، جیسے آپ نے پوچھا کہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کوثر کا کیا مطلب ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ امیر ہونے کا وظیفہ ہے۔ اچھا، کوثر یعنی کہ خیر کثیر، اور اس کا جب شان نزول کے حوالے سے اس کو ساتھ آپ اس میں ملاتے ہیں تو ان کا بڑا بہترین کمبینیشن بنتا ہے۔ فار ایگزامپل میں اس کا جو شان نزول ہے اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے پاک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بچپن میں وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ اب ڈیفینیٹلی ایک اولاد کا دکھ کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہوتا، تو آپ ایک دفعہ کعبہ شریف سے باہر کو تشریف لے کے جا رہے تھے، تو ایک ملعون جو کفار کا سردار بھی تھا، العاص بن وائل شاید اس کا نام تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر بیٹھا تھا، اور اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نعوذ باللہ، اور مختلف جملے کسے، جن میں سے اس کو یہ مان تھا کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کڑیل جوان ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تو اب نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، ان کی تو نسل ختم ہو گئی، آگے چلے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسے الفاظ بولے کہ جو شاید ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس طرح سے کہ اب ان کی آگے نسل نہیں چلے گی، یعنی کہ آپ جیسے اب بے نسل ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح کے الفاظ آپ کے بارے میں کہے اس نے، خبیث نے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اور تسلی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، کہ اب اس کا یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کو وہ کہتے تھے، جس شخصیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو وہ الفاظ بولتے تھے کہ ان کی نسل نہیں ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی کیونکہ نرینہ اولاد نہیں ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو سید زادے ملیں گے۔ ایسے ہی ہے، کیسی خیر کثیر ہے یہ۔ اور اگر اس سے حوض کوثر کو بھی ہم لیں، ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ حوض کوثر کیا ہے؟ جی، حوض کوثر، اگر حوض کوثر کو بھی ہم اس پہ اگر فکس کرنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی خیر کثیر ہے۔ اس کے بارے میں اب حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت جتنا ہے،
اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ حوض کوثر ہے۔ اور قیامت کے دن جو اپنے امتیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حوض کوثر عنایت فرمائیں گے، پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور جب وہ پلائیں گے ڈیفینیٹلی آپ کی زیارت کریم بھی الحمدللہ اپنے امتیوں کو نصیب ہوگی، اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام موجود نہیں ہوں گے؟ کیا خلفائے راشدین موجود نہیں ہوں گے؟ وہاں پہ تو سب موجود ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بھی، آپ کے خاندان، آپ کا آل پاک بھی موجود ہوگی الحمدللہ۔ تو یہ کیا امتیوں کے لیے خیر کثیر سے کم ہے؟ بے شک، یہ خاص سورہ کوثر کے بارے میں۔ اور ذی الحج کے ساتھ جو میں نے اس کو ملایا شروع میں نے آپ کو جیسے بتایا، اس کے لیے دیکھیں اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اس کا مطلب ہے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہاں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سورہ کوثر ہے اس میں قربانی کا بھی لنک بنتا ہے۔ جی، اب دیکھیں ذی الحج کے 10 دن اور یہ دوسری آیت، ان کی آپس میں بڑی مناسبت ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک تیسری آیت، انا شانیک ھو الابتر، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عنایت فرمائی گئی، تسلی دی گئی، دل جوئی فرمائی گئی، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا جلال اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا۔ اور آج ان کو کون جانتا ہے؟ نہ ان کی نسل میں سے کوئی جانتا، وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، ان کے چاہنے والے، ان کے لیے جان قربان کرنے والے، اپنے تن من دھن سب کچھ لٹانے والے آج بھی آپ کو دنیا کے کونے کونے میں نظر آئیں گے الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ سورہ کوثر کا فیض ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جام ہوگا کوثر کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپنی امتیوں کو پلائیں گے، سب کو وہ جام پینا نصیب ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے جن سے وہ دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اب اس کا دار و مدار اعمال پہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لائے، اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، تو یہ خاص تحفہ ان امتیوں کے لیے، یہ خاص تحفہ ان امتیوں کے لیے۔ اور یہ وہ جام ہے جس کو پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس وقت کا ایک نظارہ ہے، اگر ہم اس کو امیجن کریں، جیسے ہمیں احادیث میں اور قرآن پاک میں ملتا ہے کہ کتنا وہ جلال والا دن ہوگا، اور اس میں جس شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ جام پلا دیں گے، تو اس کی تو لاٹری نکل آئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس دنیا میں بھی اس طرح کے تحفے عنایت فرمائے، اور آخرت میں دیکھیں کیسا تحفہ عنایت فرمائے۔ بالکل ایسی، اللہ کرے قیامت کے دن ہم سب کو بھی وہ جام نصیب ہو الحمدللہ انشاءاللہ۔ یہ بتائے گا کہ حوض کوثر کی بات کی ہم سورہ کوثر کی فضیلت پر بات کر رہے تھے، سورہ کوثر کے آپ نے اپنی زندگی میں معجزات دیکھے ہیں کوئی، یا اسلامک ہسٹری میں ہمیں سورہ کوثر کے معجزات ملتے ہیں؟ دیکھیں سورہ کوثر کے معجزات کے حوالے سے ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ جب آپ کوئی بھی ایک روحانی معالج، جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قابل بنایا اس بندہ ناچیز کو کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں علاج معالجے کے لیے، وظائف کے لیے، تو جو مجھے کہتا ہے نا کہ سر بس ایسا وظیفہ دے دیں کہ میں امیر ہو جاؤں، اکثر آ جاتے ہیں اس طرح کے لوگ دوست ہمارے کہ سر ایسا وظیفہ دے دیں کہ میں بس امیر ہو جاؤں، سیدھا آ کے وہ کچھ لوگ ہیں وہ گھما پھر آگے بات کرتے ہیں، کچھ آگے سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں سر ایسا وظیفہ دیں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ میں کہتا ہوں سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دو۔ جس شخص کو خیر کثیر مل گئی اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، میں نے ایک ایسا ہمارا الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ شاید سن بھی رہا ہو، بڑے پیار محبت سے ہماری وہ سنتا ہے، بلال نام ہے اس کا، اس نے صرف اس پہلی آیت مبارکہ کے 7 چلے کیے، 1.25 لاکھ کے 7 چلے۔ 1 سال پہلے کی اس کی زندگی اور آج کی زندگی، اگر میں اس کا وہ ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں پہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ لوئر مڈل کلاس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے عزت بھی دی، تسخیر بھی دی، دولت بھی دی، دنیا کے سفر بھی کروائے۔ 1 سال کا کیا وقت ہے؟ اور وہ کہتا ہے، مجھے اکثر آ کے کہتا ہے کہ سر یہ ساری کی ساری سورہ کوثر کی برکت ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے رزق کے لیے خاص طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ صرف اور صرف اس نے پڑھی کیا ہے، اس پوری سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھا، صرف پہلی آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہ خزانوں کے وہ کہتے ہیں دروازے کھول دیے، رحمتیں برکتیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. اور آج کا جو دور ہے ہمارا، ہمیں کثرت سے زیادہ برکت کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی کثرت سے زیادہ برکت کی ضرورت ہے. اور سورہ کوثر خیر کثیر، جس کو یہ مل جاتی ہے اسے برکت بھی مل جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا آپ کی بات سے نا 2-3 سوال میرے ذہن میں آئے. نمبر 1 یہ کہ جو آپ نے بتایا رزق کے لیے پڑھی جائے، اگر کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے تو طریقہ کیا ہوگا سورہ کوثر پڑھنے کا؟ دیکھیں ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح، اس کی زکوٰۃ کی نیت سے 1.25 لاکھ کے 3 چلے کر لیں. صحیح. کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کو 12,500 مرتبہ روز پڑھیں تو 10 دن میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی اس کو زیادہ پڑھنا چاہتا ہے دنوں میں، جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ 21 دن میں کر لے. وہ اس کو 41 دن میں 40 روز میں کر سکتے ہیں 3125 مرتبہ پڑھ کے. 45 ٹو یعنی کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. بالکل ٹھیک. اور انشاءاللہ اور اس میں پرہیز کا صرف گوشت کا پرہیز رکھیں، گوشت نہ کھائیں. انشاءاللہ اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں، اس کے 3 وظیفے کر لیں، اس کے بعد اس کو اپنی تکرار میں رکھیں روزانہ 313 بار. یقین کیجئے اس کی رزق کی اور اس طرح کی جو پرابلمز ہیں اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. اس کو فکر ہی نہیں ہوگی اپنے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا عنایت فرما دیں گے کہ اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے رزق حلال کی کیا پریشانی. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ صرف رزق کے حوالے سے نہیں ہے، ہر حوالے سے زندگی کے جتنے پہلو ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے ساتھی ملیں، ان کو ایک اچھے لوگ ملیں، یا ان کو ان کی زندگی میں برکتیں آئیں، اور وہ مختلف طرح سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے یعنی کہ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ نا چلے کی آپ نے بات کی. چلے کے بارے میں جب بھی ہم ورڈ یہ سنتے ہیں تو اکثر ہمارا نا کالا جادو دماغ میں آ جاتا ہے، کیونکہ چلے کو اکثر لوگ منسوب کرتے ہیں کالے جادو سے. وہ کس طرح کا چلا ہے، اور اگر ہم نے ان آیات کا چلا کرنا ہے تو کس طرح سے کیا جائے گا؟ میڈم بیسیکلی دیکھیں ہمارے ہاں ایک وہ جو لوگ ہیں وہ تو کیٹیگری ایک ڈیفرنٹ ہے نا، اس کو تو ہمیں کک آؤٹ کرنا چاہیے. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے. اب ہم نے کلام پاک پڑھنا ہے. دیکھیں کلام پاک کو کوئی کھلا بھی پڑھے گا تو اس کے فیض و برکات ملیں گے. ہمارا اور ہر مسلمان کا یقین ہے کہ قرآن پاک کا لفظ شفا ہے، لفظ رحمت ہے، برکت ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تحفہ عنایت فرمایا. ٹھیک ہے. اب عام وظیفے میں اور چلا کشی میں فرق ہوتا ہے. عام وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں شامل ہیں، آپ میرے سے بات کرتے ہو، آپ کے دل میں ایک وظیفہ چل رہا ہے، یا آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں یا سورہ کوثر پڑھ رہی ہیں، یہ ایک عام وظیفہ ہے، اس کی فیض و برکات ملیں گے. لیکن جب آپ چلا کشی کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک خاص کلیہ ہے. اب وہ کلیہ کیا ہے؟ ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانے کا جو اسپیسیفک پرہیز ہوتا ہے وہ کر لیں. پھر مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص تعداد ہوتی ہے، اگر وہ آپ نے پہلے طے کر کے بیٹھنا ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اجازت، کہ آپ کو کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کر کے ایک آرگنائز طریقے سے بیٹھتے ہیں تو اب ایک اور اس میں جو مین ڈفرنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام وظیفے میں اگر وہی خیر و برکتیں آپ کو آتے ہوئے 3 سال لگ جائیں گے، 4 سال لگ جائیں گے، جب آپ اس طرح سے خاص کلیے کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اور اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، وہی آپ کا کام 41 ڈیز میں ہو جاتا ہے. اوکے. اور یہ روحانیت کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہونا. جب آپ کسی سے اجازت لے کے اس طرح سے پڑھائی کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ایسے ان کو بدنام کیا ہوا ان چیزوں کو، چلا کشی کیا ہو گیا. دیکھیں اگر ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ کی جو خالصتاً نیت ہونی چاہیے وہ قرب الہی، رضا الہی، خوشنودگی الہی ہونی چاہیے. اور فی سبیل اللہ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نہ کسی رجت کا خطرہ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، کیونکہ ہمارا مقصد ہی اللہ ہے. ایسے تو جب آپ اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں تو روحانیت بھی منتقل ہوتی ہے اور اس کے فیض و برکات بہت جلدی جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کو مزید پڑھنے کی
توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک عام وظیفہ کرتے ہیں آپ کو نہیں، کبھی آپ بھول بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کر پاتے، لیکن جب آپ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی روزانہ کی مدامت کرنی ہے، روزانہ اس کی مخصوص تعداد اپنے ورد میں رکھنی ہے. بالکل. تو سب سے بڑا فیض تو اس کا یہی جاری ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی توفیق سے بغیر کون پڑھ سکتا ہے اس کو؟ بالکل بالکل صحیح بات. اچھا، یہاں پر آپ نے بات کی خوف کی، ڈر کی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب تنہائی میں بیٹھ کے کوئی وظیفہ کریں یا چلا کریں تو کوئی مخلوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ اس طرح کے جو آپ کو آ کے اپنے مشاہدے بیان کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں. وظیفہ ہے، دیکھیں رضائے الہی کے لیے آپ ساری رات بیٹھ کے پڑھتے رہیں ثواب کی نیت سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ روحانیت کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، دست شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی ڈر خوف، ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے. ہم کون سا کوئی اللہ معاف کرے کوئی غلط چیز پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک آیت مبارکہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. اور وہ لوگ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے آج کل، آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے ایک اپنا وہ دھندا شروع کیا ہوا ہے. کوئی بتا رہا ہے جی دولت والی پری، کوئی کہہ رہا ہے جی شاہ جنات. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، اور اجازتیں ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پورا بیان کر دیتے ہیں، اینڈ پہ لکھ دیتے ہیں جی اجازت کے لیے رابطہ کریں. جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، ایسے لوگ آئے ہمارے پاس، اجازت کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی کتنا وزن ہے آپ کا؟ اس نے کہا ایک ہمارا بچہ ہے، کہتا جی میں نے فلاں کو فون کیا تھا، یہ دیکھ کے یہ کلپ تھا سر، تو کہہ رہے تھے انہوں نے یہ. میں نے کہا کیا ابو، میں اب آپ کو بیان کرتا ہوں. کہتا میں نے فون کیا انہیں، ان صاحب کو، کہ جی مجھے یہ اجازت چاہیے، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے. کہتا ٹھیک ہے آپ کا کتنا وزن ہے؟ اس نے کہا جی میرا 75 kg وزن ہے، تو اس کا پہلے صدقہ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے جی آپ کو 75 kg بکرے کا گوشت دینا پڑے گا. وہ غریب آدمی وہ کہاں سے آپ کو 75 کلو گوشت لا کے دے؟ یعنی کہ صرف اور صرف عوام کو لوٹنے کا طریقہ. نہ ان کے پاس اجازتیں، نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اس طرح سے طریقہ کار ہے، صرف لوگوں کو پھنساتے ہیں. جو دے بھی دیتے ہیں ان کے پاس ایسا ہے ہی کچھ نہیں. وہ جب آپ بیٹھتے ہیں پڑھائی پہ، نہ آپ کے اوپر کوئی ہاتھ ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کے اوپر دست شفقت ہوتا ہے، آپ پھر مسائل کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب ہم نے مختلف پوڈ کاسٹ میں، مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کے جو بھی وظائف بتائے، عام اجازت دی اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے. کوئی ایک کومنٹ، الحمدللہ 2 لاکھ بھی ویوز آئے، کوئی ایک کومنٹ آپ ہمیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ کسی شخص نے یہ پڑھا اور اس کو یہ مسئلہ ہو گیا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجازت کی برکت ہے. اور یہ کوئی ہماری باپ دادا کی نہیں ہے، یا ہمیں وراثت میں نہیں ملی کہ یہ پراپرٹی کا انتقال ہو کے رخسار کو مل گیا. ایسا نہیں ہے. یہ خالصتاً بزرگوں کی عنایت ہے، جو ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دربار رسالت سے عنایت ہوتی ہیں، جو ایک سلسلہ وار آپ تک پہنچتی ہیں، اور پھر آگے آپ اس کو بانٹتے ہیں. ہم انہی لوگوں کے صد باب کے لیے الحمدللہ یہ جو ہمارا مشن ہے وہ جاری رہے گا. اور ہم جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں اس کو عام اجازت سے اسٹوڈیو کے اندر پوڈ کاسٹ کے دوران اس سوال کو ختم کر کے جاتے ہیں کہ بھائی جان عام اجازت ہے، جو کرنا چاہے کرے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے حکم سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، تسخیر کے عمل کا بھی آپ نے ذکر کیا. یہ تسخیر کا عمل ہے کیا؟ مطلب آپ اگلے کی سوچ کو، اگلے کے دل کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ تسخیر کا عمل کر لیں گے، کسی کو آپ قابو کر لیں گے. دیکھیں 2 اعمال ہوتے ہیں یہ جو اکثر لوگ، ایک حب کا ہوتا ہے اور ایک نفرت کا ہوتا ہے. حب، یہ بھی کوئی بھی روحانی سالک ہے جب وہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کے جو مرشد کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو 2 تحفے عنایت کیے جاتے ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک بہن بیٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے جی میری شادی کو 17 سال بیت چکے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، لیکن میرا میاں کسی اور میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اس کے فلاں جگہ پہ ناجائز تعلقات ہیں. میں نے خود ویڈیوز دیکھی، میں نے ان کے لیپ ٹاپ سے دیکھا. ان کے لیے پھر ہم یہ جو ہوتے ہیں علیحدگی والے اعمال، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ ان کا جائز استعمال ہے کہ آپ کسی کو غلط کام سے روک رہے ہیں اور اس کو اپنے بیوی اور بچوں کی جانب گامزن کر رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف توجہ دے، جو اس کا قانونی اور شرعی طور پہ اس کے اوپر ڈیوٹی ہے. تو اس طرح کے اعمال ہو گئے. اب ایک حب کے اعمال، اب حب کا اعمال اسی صورت، اس جگہ پہ حب کا اعمال بھی استعمال ہوتے ہیں
کہ جب ہم اس کے دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا دم کرتے ہیں واٹس ایور، اس طرح سے اگربتی دم کر کے دے دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے کہ آپ اس طرح سے کریں. اب جو حب کے اعمال ہوتے ہیں بیسیکلی اس کا مقصد جو ہوتا ہے، جو اللہ والوں کو اللہ کے جو نیک بندے عنایت فرماتے ہیں، اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس خلق خدا اس کے ساتھ رجوع کرے اور وہ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو اللہ تک لے جائے. صحیح. یعنی کہ جب خلق خدا آپ سے رجوع کرے اور آپ بطور ایجنٹ، اللہ کے ایجنٹ آپ کہہ لیں کہ ان کے مرشد کی آپ کے اوپر نظر عنایت ہے اور آپ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو اللہ کے راستے پہ لے جائیں، ان کو ان کی منزل دکھا دیں. یہ بیسیکلی مین کنسیپٹ ہے حب کے عمل کا، جسے ہم تسخیر کا کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو عنایت ہوتا ہے الحمدللہ. یہاں پہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے مختلف پوڈ کاسٹ میں دیکھا، بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لوگ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جی حب کا عمل، دنیا آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، جہاں پہ آپ جائیں گے آپ اس محفل کا تارا بن جائیں گے، لوگ آپ سے یہ کریں گے، آپ آگے آگے، لڑکیاں آپ کے پیچھے پیچھے. عجیب و غریب طرح کا یہ کیا ہماری بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں. ہمارے بزرگان دین نے تو صرف اور صرف پیار کا، محبت کا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کے راستے ہمیں بتائیں. اور یہ جو مین اس کا پرپز ہے وہ میں نے پہلے جیسے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ہے. باقی اس کو جو بھی ہے اس کے غلط معاملات ہیں. اور سورہ کوثر کے حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کی پہلی جو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس میں بڑی خاص تسخیر پائی جاتی ہے، جو اسی طرح سے جیسے میں نے 3 آپ کو بتائے کہ وہ اس طرح سے کر لیتا ہے اس کا وظیفہ، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ خاص تسخیر سے عنایت فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. وہ جس جگہ پہ بھی جاتا ہے، دیکھیں 2 طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری خوبصورتی اور ایک ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، ان کا رنگ بھی سانولا ہوتا ہے لیکن ان کا اورا اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں تو اچھی لگتی ہے. ہاں جی، لوگ ان کی طرف دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے کہ یار یہ کتنی اچھی پرسنالٹی ہے. یعنی کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس کے اوپر. ایسے لوگوں کو آپ بھی ملی ہوں گی، بہت سارا کے لوگ ہیں اس طرح سے. اور یہی ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے پاس جا کے ہم بیٹھتے ہیں تو اکثر آپ کسی مزار شریف پہ چلے جاتے ہیں، آپ جہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں آپ کو بڑا ایک پرسکون اور ایک محبت کا احساس ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا رہوں. ایسے ہی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ والے خاص تحفے ہوتے ہیں. جو لوگ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عنایت فرمائیں تسخیر کے حوالے سے، وہ اگر بڑے خاص دن آگے جیسے ذی الحج میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی آگے ہم آپ پوچھتی ہیں انشاءاللہ اس کے طریقے بتائیں گے. لیکن تسخیر کے حوالے سے پہلی آیت اس کی، اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھ لیں. اگر کوئی اس کا اس طرح سے نہیں کر سکتا چلے کے حوالے سے، روزانہ 1100 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں، 11 تسبیحاں، اس کو یہ فیض و برکات ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. 2 باتیں یہاں سے نا آپ کی بات سے میں پوچھنا چاہوں گی. نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تسخیر جیسے کہ بتایا کہ اس میں بہت ساری برکات ہیں اس کی، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا رشتہ ہمیں ملے، کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، تو سورہ کوثر کا وظیفہ کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 2 اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتے کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے تو وظیفہ کیسے کریں گے؟ بالکل، یہ جو ذی الحج کے حوالے سے سورہ کوثر، یہ وہی 10 دن ہیں میم جن کا قرآن پاک میں سورہ فجر میں ذکر ہے کہ بڑی خاص ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے ان دنوں میں 10 دنوں میں پیارے لگتے ہیں اور کسی دنوں میں نہیں لگتے. یہ ایسے خاص دن ہیں جس میں قربانی کا بھی ہے اور وہ سارا ذی الحج کی اس کی رونق ہی علیحدہ ہوتی ہیں. آپ اپنے معمولات میں دیکھ لیں، جیسے ذی الحج کے دن شروع ہوتے ہیں ایک ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک عجیب طرح سی رونق آ جاتی ہے. کوئی بکرے لینے جا رہا ہے، بچے خوش ہیں، گھر میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، ایک بڑا خوشیوں جیسا سما ہوتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا سما ہوتا ہے. سورہ کوثر کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر 1.25 لاکھ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکیں گی، وہ صرف اور صرف 7، 8، 9 ذی الحج، 7 ذی الحج، 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کی رات 1000 مرتبہ، یہاں اس کی جو ویسے تعداد ہوتی ہے 921، 921 اور 922. اگر کسی کو یاد رکھنے میں پرابلم ہے تو وہ 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 1000 مرتبہ 7 کو، 1000 مرتبہ 8 کو، اسی طرح 9 کو.
سورہ کوثر کو پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد 111 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ اگلے ذی الحج کے ایام آنے سے پہلے پہلے وہ ہماری بہن بیٹی اللہ کے حکم سے عزت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اچھے لوگوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیں گے۔ بڑا یہ خاص عمل ہے، جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے کرے، اور پھر اگلے انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ذی الحج میں پوڈ کاسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ کمنٹس ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور، یہ ہماری دعا ہے، سب انشاءاللہ، خوشیاں نصیب ہو۔ اچھا، زکوٰۃ کا ہم پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں عام دنوں میں اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں 41 ڈیز پڑھائی کرنا پڑتی ہے، کہ کوئی بھی دن فکس کر کے اگر 1.25 لاکھ کی اس کی کرتے ہیں جو نصاب ہے تو 3125 مرتبہ 40 روز پڑھنا پڑتا ہے۔ ان 10 دنوں کی برکت سے یہ جو ذی الحج کے خاص ایام ہے، صرف 10 دن میں آپ اس کے عامل بن سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے، جوان ہیں، جن کو لگتا ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ان 10 دنوں میں سورہ کوثر کو 1.25 لاکھ پڑھ لیں، یعنی کہ روزانہ 12,500 مرتبہ 10 روز میں اس کے وہ مکمل کر لیں گے، 10 روز میں عامل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اسی طرح سے جو لوگ اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے اوپر میرا خیال ہے 15-16 گھنٹے لگ جاتے ہیں جو 1.25 لاکھ کریں گے، تو جو لوگ اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہے 4300 کہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک 4300 مرتبہ 4300 ٹائمز ڈیلی اس کو پڑھ لیں، وہ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اور جو بھی یہ 2 تعداد لوگ ادا کر لیں گے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہر طرح کا علاج معالجہ کرنے کا اہل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعد میں اس کے طریقہ علاج کے بارے میں بھی ہم ضرور بیان کریں گے، ہم سے رابطہ کر لیں وہ لوگ تو۔ لیکن جو بھی یہ 2 زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو وہ علاج معالجہ بھی کر سکتا ہے، اس کا دم جاری ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو دم کر سکتا ہے، صرف اپنے تک اور اپنے گھر والوں کی حد تک، باہر نہیں، کیونکہ وہ پھر بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اجازت اور آپ کا کسی سلسلے سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا طریقہ کہ جو لوگ اتنی 4300 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کو بھی 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں تقریباً، کہ اگر جو لوگ 4300 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہ 921 921 922 یا 1 2 3 ذی الحج کو، اسی طرح سے 3 زکاتیں اس کی پہلے 9 دن میں ادا کر کے اس کے عامل ہو سکتے ہیں۔ جو 3 بھی نہیں کر سکتے وہ صرف 7 8 9 921 921 922 کر کے سورہ کوثر شریف کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی فیض و برکات اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو بھی اس طرح سے وظیفہ کرے ان کے لیے ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور گوشت کا پرہیز، کسی قسم کا گوشت نہ کھائیں۔ جو 1.25 لاکھ والے ہیں وہ ترک حیوانات کریں اور اس کو کریں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، لیکن بہانہ کوئی نہیں، کریں ضرور۔ کوئی پرہیز بھی نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، لیکن یہ ایسے دن ہے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، اس کو ان دنوں کو لوٹ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا وہ خاص آپ کہہ لیں کہ ایک وہ پیکج لگایا ہوا ہے ان 10 دنوں میں کہ بس۔ اچھا، کیا فضیلت ہے ان 10 دنوں کی خاص؟ دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، اس کی سورہ فجر میں جن خاص 10 دنوں کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ 10 دن ہے ذی الحج کے۔ صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ہمیں ملتا ہے اسباق ملتے ہیں ان 10 دنوں کے حوالے سے، کہ آپ کے جو صحابہ اکرام تھے وہ اونچی آوازوں میں ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر، گزرتے آتے جاتے پڑھا کرتے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قربانی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، 2 مینڈے آپ نے ذبح کیے، اس کی بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک جلال پیدا ہو، کیونکہ یہ جو روحانی عاملین ہوتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑے خاص دن ہے، کیونکہ اس میں جلال ہے، قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جیسے آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، اور آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا، اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا، وہ تو سب نے سنا ہوگا۔ وہ یہی 10 ایام کے خاص ہیں، جب 10 ذی الحج کو یہ سارا ہم بھی قربانی کرتے ہیں، سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ بڑی خاص ایام ہے۔ اس میں روزہ رکھنا یوم عرفہ کا وہ بھی بڑا مقبول ہے، اس میں بھی اس کا بھی انتہا اجر ہے، جو اس کو پڑھ کے اس دن کا بھی ایک سورہ کوثر کا خاص عمل میں بتاتا ہوں۔ یوم عرفہ کے حوالے سے جو یہ خاص دن ہے، اس دن اگر کوئی اس کو
4300 مرتبہ ایک دن پڑھ لے گا سورہ کوثر کو، وہ 1 سال کے لیے اس کا عامل ہو جاتا ہے. اچھا 1 سال کے لیے اس کو اس کے فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ وہ خاص دن ہے، اور اس کو ضائع نہ کریں. جو نہیں بھی پرہیز کرنا چاہتے وہ کر لیں. یہ تو خواتین کے لیے بھی بڑا اچھے دن ہے، کیونکہ اکثر ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس 41 دن کے حوالے سے. وہ چاہتی ہیں کہ لگاتار ہمیں 10 دن آرام سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں. نہ اس پہ ٹائم ہے اتنا. بالکل. اور ہر سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر، اور سب سے زیادہ خیر کثیر سورہ کوثر. اس کی 3 آیات ہیں، اور پہلی جمال ہے، دوسری توحید ہے، اللہ کی عبادت اور قربانی کرے، اور تیسرا جلال ہے. اور دیکھیں جلال بھی کیسا ہے. اس کے جلالی اعمال بھی بہت سارے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے آپ پوچھتی ہیں تو میں بتاؤں گا کہ دشمنوں سے، حاسدین سے، جو آپ کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، آپ کی عزتوں کے دشمن بن چکے ہیں، ان سے کیسے جان چھڑوائی جاتی. اچھا سورہ کوثر کا اگر ہم ورد کریں گے یا سورہ کوثر کو پڑھیں گے تو دشمنوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا؟ بالکل چھوٹ جائے گا. اس کے لیے اس کی خاص جو تعداد ہے وہ آخری آیات مبارکہ کی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اس کے لیے عمومی طور پہ ہم عام دنوں میں بھی یہ وظیفہ دے دیتے ہیں. تو اگر ان 10 دنوں میں بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا یہ ہے کہ 313 بار سیدھی سورہ کوثر شریف پڑھتے ہیں ایک وقت پہ بیٹھ کے. تو جو اس کی آخری آیات مبارکہ ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب بھی آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے تو اس کی 3 دفعہ تکرار کرنی ہے. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اس کو 313 دفعہ اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے. جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، اس کی اگر تصویر ہے آپ کے پاس تو وہ بھی آپ آگے رکھ سکتے ہیں، یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی اللہ تبارک تعالیٰ جان چھڑوا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت ضروری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. صحیح. ان کو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. اکثر ایسے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ان کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے. ایک شخص آئے میرے پاس، میری ساس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا، تو مجھے آپ ایسا عمل بتائیں کہ میں ان کا علاج کر دوں. میں نے کہا یار تیری مہربانی، ساس کو چھوڑیں، یہ ایسی چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ جیسے فور ایگزامپل ایسے بھی ہمارے پاس بہن بھائی، جب دیکھیں بندہ یہ معاملات لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتا ہے تو بہت طرح سے آپ کے پاس آتے ہیں کیسز. ایک ہمارے پاس فور ایگزامپل کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں والدین کہ جی فلاں شخص ہے ہمارے گاؤں کا، وہ اس طرح سے چودھری ہے، وہ ہماری عزت کا دشمن بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے کر لیں کہ ہمیں یہ رشتہ دے دیں یا اس طرح سے، تو ہماری کسی طرح سے ان سے عزت سے جان چھوٹ جائے. تو ہم کہتے ہیں ان جگہوں پہ پھر ہم یہ چیزیں دیتے ہیں. صحیح. کہ تاکہ دشمنوں سے، جو بھی آپ کا ناجائز دشمن ہے، جو آپ کی عزت کا دشمن بنا ہوتا ہے، جان کا دشمن بنا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کی خلاصی فرما دے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اور اس میں نیت کا بھی ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ میں نیت کا جو کہتا ہوں وہ یہ رکھا کریں، بڑا ضروری ہو جائے. اس کی میں اجازت نہیں دے کے جا رہا اس عمل کی اس وقت، تو نہ ہی ہم دیتے ہیں اس طرح سے کھلے عام. لیکن نیت کے حوالے سے میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے عمومی طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑوا دے، ان کو اپنی پڑ جائے، بس دیٹس آل. اور یہ آخری جو اس کی آیات مبارکہ ہے وہ بہت جلالی ہے اس معاملے میں بھی، یعنی کہ اس میں اللہ کا جمال بھی ہے، خیر کثیر بھی ہے، اللہ کی عبادت اور قربانی کا بھی ذکر ہے، اور تیسرا اینڈ پہ جلال ہے. اچھا یہاں پہ نا دم کی بات کی تھی آپ نے، دم کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے. جیسے حدیث مبارکہ ہے، ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت وہ رقیہ کر کے، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیرا کرتے تھے اور اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ یہ کچھ لوگ جو ان پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے. دم دراصل ایک آپ اسے دعا کہہ سکتے ہیں، ایک دعا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرح سے خاص وظیفہ کر لیتے ہیں، اس کا جب آپ پہ فیض جاری ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں، اب بعض اوقات لوگ آتے ہیں جی ہمیں دم کریں، ہم نہیں بھی کرتے، صرف دعا کر دیتے ہیں اس کو سورہ مبارکہ کو پڑھ کے یا اللہ کا کلام پڑھ کے، تو وہ بھی دم جتنی تاثیر پیدا کرتا ہے الحمدللہ. لیکن دم بعض اوقات اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پھونک میں بھی وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے جو نیگیٹیوٹی ہے، بد اثرات ہیں کسی دوسرے کے، وہ اس سے دور ہوتے ہیں.
اکثر جیسے مطلب نظر بچے بد رات کو ڈر جاتے ہیں نا، یا پانی کے اوپر بھی لوگ دم کر جی کے جی جی قرآن جی آیت کا پی لیتے ہیں. جی، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی تاثیر پانی پہ بھی جاتی ہے، ہاتھوں پہ بھی آتی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ آتی ہے. بعض اوقات ہم کسی کا تصور کر کے بھی دم کر دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک ہمارے سے خاتون ہے، وہ کسی بالٹک اسٹیٹ سے یا ڈفرینٹ کسی بھی ملک سے بات کر رہی ہیں، تو ہم اسے فون پہ بھی دم کر دیتے ہیں. دم ایکچولی اگر اس کو ایک آسان ٹرم میں لیا جائے تو ایک دعا کا نام ہے، صحیح. کہ اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے. سورہ کوثر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے. سورہ کوثر سے آپ نے اپنی زندگی میں کن کن بیماریوں کا علاج ہوتے دیکھا ہے؟ اس حوالے سے بڑا یہ شاندار کلام ہے، جو لوگ اس سے یہ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی میں طریقہ بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ایک مختصر طریقے سے بیان کر دیتا ہوں. جب سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے کسی مریض کے لیے کہ اس کی یہ بیماری کا مسئلہ ہے، پانی کا گلاس آگے رکھ لیں، سورہ کوثر کو جب آپ پڑھیں، اس کے لیے یہ کہ پہلے اگر اس کا کوئی عمل کر لیا جائے ایک 40 ڈیز کا تو بہت اچھا ہے. اگر ویسے بھی آپ اس کو کوئی 313 مرتبہ یہ پڑھ لے تو اس کو فائدہ ہوگا. وہ اس طرح سے کہ انا اعطیناک کل کوثر جب سر پہ جانا ہے تو اس کی 7 دفعہ تکرار کرنی. انا اعطیناک کل کوثر سر 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 فصلی لربک وانحر ہر 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 7 دفعہ. ان شانیک هو الابتر تر 7 دفعہ. اس طرح سے اس سورہ کوثر کو 313 دفعہ پڑھنی ہے. پانی کے اوپر بھی دم کریں، مریض کے اوپر بھی دم کریں. اگر مریض خود پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے اوپر بھی دم کریں. کینسر جیسے لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں جی لاسٹ سٹیج ہے، یہ آپ کا گھر پہ مہمان ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ان تو اڈا پرونا ہے، اس کو بھی اگر یہ آپ عمل کر کے دیں گے، پانی پلا دیتے ہیں، اس کو بھی اپنی جو سمٹمز ہیں اس میں افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان جو اللہ. اس کے سمٹمز ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. باقی یہ چھوٹا موٹا بخار ہو گیا، ہیپیٹائٹس وغیرہ کے جو کیسز ہیں ان میں تو یہ اس کو تو یہ اڑا کے رکھ دیتا ہے دم. جو بھی لوگ جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے ایک دفعہ کر کے دیکھیں. اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے کلام میں ایسی خاص طاقت عنایت فرمائی ہے. اور وہ لوگ جن کو کچھ جادو وغیرہ پلا دیا جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ جی میری فلان تھی، اس نے یہ چیز بھیجی، میں نے کھا لی، میری درانی، میری جٹھانی، کیونکہ یہ ہماری ایک سوسائٹی کا حصہ چیزیں ہیں جب ہمیں سننے کو ملتی ہیں. وہ میرے سے بڑی جیلس ہوتی ہے، اس نے مجھے کچھ ایسا پلا دیا ہے، اب میرا یہ کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، آفس جانے کو دل نہیں کرتا. جن لوگوں کو یہ شک ہے تو اس عمل کو صرف اور صرف 3 دن کر کے دیکھ لیں. 3 دن میں جادو کا توڑ ہو جائے گا. 3 دن کے اندر اندر جو بھی اس کے اندر نیگیٹو جو ہوں گے اثرات اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ زائل ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر سے اگر کسی بندے کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، تو وہ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک یا اللہ کا ورد بھی دیتا ہوں. سورہ کوثر دیکھیں، قرآن پاک کا جو بھی کلام ہے اس کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں آپ کو اس کے فیض و برکات ملتے ہیں. سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنے کے یا اللہ 1000 مرتبہ روزانہ رات کو پڑھنے سے سونے سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیے جائے، اور 313 بار درود ہزارہ. یہ 2 چیزیں پڑھ لیں اور ساتھ میں سورہ کوثر پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ڈپریشن اور انزائٹی سے بھی کے مریض ہیں جو وہ بھی انشاءاللہ صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انفارمیٹو وظیفہ جو ہے آپ نے ڈپریشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بتایا. اچھا، لاسٹ پہ میرا آپ سے کوشچن ہے، کچھ لوگ سورہ کوثر کا استعمال بہت زیادہ استخارے کے لیے بھی کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں اگر سورہ کوثر کو استخارے میں استعمال کیا جائے تو صحیح اشارہ مل جاتا ہے. کیا صحیح طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ اس میں میں گزارش کرتا چلا جاؤں، جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی میں گوش گزار کرتا ہوں کہ جب ایک وظیفہ آپ کے اوپر کھل جاتا ہے، جب ایک وظیفہ، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جب ایک وظیفہ آپ کے اوپر کھل جاتا ہے تو اس سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ 15 وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدامتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، 7 سال ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ان کے اوپر نہیں کھلتا. اور جب اگر آپ کے جو استاد ہیں ان کی زیر نگرانی آپ یہ سفر کر رہے ہیں اور کوئی ایک وظیفہ بھی آپ کے اوپر کھل جائے تو یہ استخارے وغیرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ایک عمل ہی آپ کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے ہر معاملے کے لیے. تو اس حوالے سے تو یہ ایک خاص میسیج بھی ہے. اور جو لوگ اس کو خواب کے حوالے سے، کہ اگر اس کا خواب کا ہوتا ہے استخارہ جو میرے علم میں آیا، لیکن اس حوالے سے بھی بعض اوقات جواب نہیں بھی آتا، تو اگر کوئی استخارے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے تو وہ یا علیمو کا کر لیا کریں. یا علیمو اس کو روزانہ 1100 مرتبہ یا 2100 مرتبہ پڑھ کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے سو جایا کریں. 3 دن کے اندر اندر خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں اس کا.
اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا اس جو جس کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سبز یا ریڈ کلر دکھا دے گا. اچھا، یہ جو بات سننے میں آتی ہے کہ سورہ کوثر کے موکلات سے ملاقات کی جا سکتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے، وہ بھی رابطہ کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے سورہ کوثر کے، وہ کسی بھی جو کلام پاک ہے اس کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خادمین مقرر ہیں. ان میں موکلات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، عوان بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں، ہر وہ مخلوق ہوتی ہے. اب سورہ کوثر کے حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے موکلات سے ان کی ملاقات ہو، ان کے لیے بھی یہ 10 دن جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، اگر عام دنوں میں وہ کرتے ہیں تو ان کو 40 ڈیز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. 40 ڈیز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے اور معتکف ہونا پڑتا ہے. اب 40 دن اعتکاف پہ بیٹھ کے پڑھائی کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایسی ہے یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو ان کے موکلات سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو 10 دن ہے، اگر کوئی معتکف ہو کے احرام باندھ کے، وائٹ کلر کا جو ہمارا احرام ہوتا ہے، احرام باندھ کے معتکف ہو کے ان 10 دنوں میں اگر بیٹھ کے اس کو سوا اللہ کرے گا تو اس کی اس کے موکلات سے بھی ملاقات ہوتی ہے. یہ بڑی یونیک انفارمیشن دی آپ نے. بالکل ملاقات بالکل. اس میں ایک بڑے خاص بھی ہیں اور وہ اکثر جو ان کی جو آمد ہوتی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہوتی ہے. ان میں وہ اکثر جو یعنی کہ لوگوں نے ایک دو جو میرے مشاہدے میں آئی چیزیں یا بتائیں تو وہ سبز کلر کے چوگے میں ہوتے ہیں، سبز کلر کے چوگے میں. اور یہ میرا خیال 3 اثرات جو عمومی طور پہ زیادہ آتے ہیں. ادروائز ایک تو الحمدللہ جس کو بھی بٹھایا اس کا ایک والا تو شوق پورا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو ان میں سے ایک کا نام بھی کوثر ہے، کوثر صاحب. کوثر صاحب. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے دوران اگر کوئی اس کو پڑھے گا جو یہ 10 دنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو جب اس سے پہلے جب تک آپ کا دیکھیں اگر آپ 10 دن کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی توجہ صرف اور صرف کعبہ شریف پہ ہونی چاہیے. نہیں تصور یہ کر کے بیٹھیں کہ آپ نے مرشد نے جن کی اجازت سے آپ پڑھ رہے ہیں انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اور کوئی ڈر نہیں. اور اس میں کوئی ڈر خوف والی بات بھی نہیں ہوتی. یہ کوئی آ کر ڈراتے بھی نہیں ہوتا ہے نا، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. اس سورہ مبارکہ میں کسی قسم کا ڈر خوف نام کی چیز ہی نہیں ہے. صرف اور صرف خیر کثیر ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، رضا ہے، خوشنودگی ہے. اور جو لوگ یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ مکمل پرہیز کریں گے. مکمل پرہیز. فار ایگزامپل ہر طرح کا ترک حیوانات سے پرہیز ہوگا. اب اکثر موبائل وغیرہ بھی دیکھنے سے ہم منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسکرول کرتے ہوئے کون سا ایڈ آ جانا ہے، کیا آ جاتا ہے. آپ کی نظر پاک نہیں رہتی. اگر آپ لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے معاملات سے بھی پرہیز ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے 10 دن انشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ بھی شوق پورا ہو جائے گا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ کوثر کے شان نزول اور ہڈن سیکرٹس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیون.